ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، چند سوالات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی معروضات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 2020 کے حوالے سے ہر آدمی یہاں سے جانے کے بعد رات سونے سے پہلے، سونے کی اذکار کرنے سے پہلے یہ محاسبہ خود کر لے، 2020 میں کس حد تک میں نے نمازوں کی پابندی کی، 2020 میں کس حد تک میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، 2020 میں کس حد تک میں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی، 2020 میں کس حد تک میں نے اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کی، 2020 میں کس حد تک حلال و حرام سے میں نے اجتناب کیا، حلال تک جانے کی میں نے کوشش کی، 2020 میں کس حد تک میں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، 2020 میں کس حد تک میں نے انصاف پر مبنی رائے قائم کی کسی کے بارے میں، 2020 میں کس حد تک میں نے انصاف پر مبنی فیصلے کیے، 2020 میں نے کن کن حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، 2020 میں کس حد تک میں نے اپنے آپ کو جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، ملاوٹ سے، فراڈ سے، دجل و مکر سے میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، 2020 تک کس حد تک میں نے بدعہدی سے، وعدہ خلافی سے میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، یہ خود اپنا حساب لے، اور 2021 کے لیے اہداف ٹارگٹ سیٹ کر لے، میں نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننے کے بعد اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے پکارنے والے کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے میں نے مسجدوں میں آنا ہے، نمازوں کو ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں نے رکوع کرنا ہے۔ کیوں؟ زندگی میں بہت مختصر سی اب مدت باقی بچ گئی ہے، خصوصاً جب انسان 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہاں وہ عذر پیش کرنے کی قابل نہیں ہے، اللہ نے اس پر اتمام حجت کیا، لیکن 60 سال کس طرح گزرتے ہیں؟ کسی عربی شاعر کہتا ہے اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف المرء تمحقه الليالي، انسان بظاہر 60 سالہ زندگی گزارتا ہے، فنصف العمر تمحقه الليالي، اس کی 60 سالوں میں سے 30 سال نیند کی حالت میں، راتوں کی صورت میں گزر جاتی ہے، وَنِصْفُ النِّصْفِ يَذْهَبُ وَلَيْسَ يَدْرِي، اور آدھے میں سے جو آدھا حصہ جو بچ گیا ہے، آدھا حصہ نیند کی صورت میں، رات کی صورت میں اب کٹ گئی ہے، وَنِصْفُ النِّصْفِ يَذْهَبُ لَيْسَ يَدْرِي، اور جو باقی آدھا حصہ بچا ہے زندگی میں سے، وَنِصْفُ النِّصْفِ يَذْهَبُ لَيْسَ يَدْرِي، وہ آدھے میں سے جو آدھا حصہ ہے وہ اس طرح گزر جاتا ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ لِغَفْلَتِهِ يَمِينًا عَنْ شِمَالٍ، دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھتے ہی دیکھتے نصف میں سے نصف بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں، وَثُلْثُ النِّصْفِ آمَالٌ وَحِرْصٌ، پھر ایک حصہ بچتا ہے، وَثُلْثُ النِّصْفِ آمَالٌ وَحِرْصٌ، اور جو حصہ ہے اس حصے میں سے کچھ حصہ حرصٌ لالچ میں گزر جاتا ہے، وَآمَالٌ اور امیدوں میں گزر جاتا ہے، وَشُغْلٌ بِالْمَكَاسِبِ وَالْعَيَالِ، اور معاش کی مصروفیت میں گزر جاتا ہے، اور اہل و عیال کے ساتھ وہ ٹائم گزر جاتا ہے، وَبَاقِي الْعُمْرِ أَسْقَامٌ وَشَيْءٌ، اس کے بعد عمر کا بقیہ حصہ ہے اسقام وشیب، انسان بیماریوں میں گزارتا ہے، وشیب بڑھاپے میں گزرتا ہے، وہم بارتحال وانتقال، اور اس فکر میں گزر جاتا ہے
اب میں نے اس دنیا سے جانا ہے، انتقال کرنا ہے، موت کی ڈر میں گزرتا ہے، لیکن قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، جس موت سے انسان بھاگنے کے لیے جتنے سائنسی ایجادات انسان تیار کر لے، یہ جتنے بھی جدید میڈیکل سائنس میں ترقیاں ہیں، در حقیقت یہ موت سے بھاگنے کی انسانی کوشش ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ بے شک وہ موت جس موت سے انسان کو بھاگتا ہے، فانه ملاقيكم، یہ موت ہر حال میں تجھ سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، موت کے بعد عالم الغیب رب العالمین کے پاس میں پیش کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اللہ تمہیں خبر دے گا، وہ اللہ تمہیں بتائے گا 2020 تو نے کیسا گزارا، 2021 تو نے کیسا گزارا، اور تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزار دیا۔ تو محترم سامعین، عرض میں کر رہا تھا 1 جنوری 2021 در حقیقت ہمیں یہ پیغام لے کے آیا ہے کہ 2020 میں کیا کچھ ہم نے حاصل کیا، کیا کچھ ہم نے کھویا اور کیا کچھ ہم نے پایا، اور 2021 کے لیے میں گزارش یہ کروں گا احباب اپنی نمازوں کو پہلی فرصت میں سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اپنی شکل و صورت کو آپ کوشش یہ کریں اب میں نے اس سال شکل و صورت محمدی بنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سال نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرنا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان سے میں کٹا ہوا ہوں میں نے ان سے جڑنا ہے، میں نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میں نے اپنے پچھلے جو سال ہے اس میں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہے میں نے اپنے رب کے بارگاہ میں آ کر اپنے رب سے توبہ طائب بھی ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس سال میں نے بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ اپنے رب سے جو ملاقات ہے اس ملاقات کو کرتے ہوئے مجھے لذت میں محسوس کر سکوں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن بہت سے بد نصیب ایسے ہوں گے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن بہت سے بد نصیب اپنے رب کی دیدار سے محروم ہوں گے۔ تو محترم بھائیو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے وہ آج سے ہی اس بات کا عزم کر لے۔ ہم نئے عزم سے بنیاد صحت رکھتے ہیں، آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم نئے عزم کے ساتھ یہ بنیاد رکھے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کی توحید کو بھی سمجھنا ہے، اللہ کی شریعت کو بھی سمجھنا ہے، اور 2021 یہ عزم ضرور کر لے کہ ہم نے اللہ کی شریعت کے مطابق ہم نے گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم اعدنا ولا تذلنا، واكرمنا ولا تهنا، واكرمنا ولا تهنا، اللهم نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وأنت رب المستضعفين،
أغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أنتنا على قضائها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا سوءا فاشغلهم في نفوسهم، ورد كيدهم في نهورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب الأكرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوموا إلى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.